جب آپ کی والدہ آپ کی خاطر بہترین ناشتہ آملیٹ، بٹر، جیم یا کریم بریڈ پر لگا کر پیش کر رہی تھی، تب معدنیات سے بھرپور بلوچستان کے ایک گاؤں میں ایک ماں اپنے بیٹے کو سوکھی روٹی سیاہ چائے کے ساتھ کھلا رہی تھی۔ جب آپ اسکول کے لیے بہترین یونیفارم زیب تن کر کے اچھے جوتے پہن کر اسکول بس، وین یا سوزوکی کا انتظار کر رہے تھے، تب آواران کے کسی گاؤں کا ایک بچہ اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر پیدل اسکول کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ جب آپ پنکھے یا اے سی کی ہوا میں آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے، تب بلوچستان کے اکثر علاقوں کے بچے تپتی دھوپ میں زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب آپ اسکول سے واپس گھر پہنچ کر اپنے کمرے میں جا کر اپنا سامان رکھ کر واپس آ کر کھانے کی میز پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار کر رہے تھے، جسے پکانے کی خاطر سوئی گیس کا استعمال کیا گیا ہے، عین اسی وقت ڈیرہ بگٹی میں سوئی گیس کے حقیقی وارث لکڑیاں چن کر اپنے لیے کھانا بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ اپنی زندگی میں مگن تھے، عمر گزارتے گئے، اسکول پاس کر کے کالج پہنچ گئے، پھر آپ نے یونیورسٹی جوائن کر کے ماسٹرز اور پھر پی ایچ ڈی کر لی، اور وہ بھی بغیر کسی مسائل کے۔ جبکہ بلوچستان میں وہ بچہ جو تمہارے ہی ساتھ اپنے گھر سے اسکول کے لیے روانہ ہوا تھا، وہ اب لاپتہ ہو چکا۔ وہ ماں جو تمہارے والدہ کے وقت کے عین مطابق ڈیرہ بگٹی میں کھانا پکانے کی تیاریوں میں مصروف تھی، وہ فوجی آپریشن میں شہید کر دی گئی۔ وہ اسکول جس کی عمارت کبھی تعمیر نہ ہو سکی تھی، وہ اب فوجی چھاونی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ بڑے ہو چکے ہیں، انسانیت سمجھنے لگے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں بلوچوں کے درد کا احساس ہے، بلوچ ہمارے بھائی ہیں، ہم بلوچوں کے انسانی حقوق کی اہمیت و قدر کرتے ہیں، ان کے خلاف فوج کشی کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن اسی لمحے میں آپ بلوچوں سے یہ بھی کہہ ڈالتے ہیں کہ آپ آزادی مت مانگیں، آپ پاکستان زندہ باد کہہ دیں، آپ فوج کی عزت کریں، آپ بوٹ کی بقا و سلامتی کو مجروح نہ کریں۔ آپ نے چونکہ پاکستان اسٹڈیز کا علم حاصل کیا ہے، اسی لیے آپ بہت کنفیوز ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچوں کی کوئی دستاویزی تاریخ تو میسر نہیں، اسی لیے انہیں بے وقوف بنانا، انہیں ان کی حقیقی تاریخ سے بھٹکانا بہت بڑی بات نہیں ہوگی۔ لیکن آپ غلط سوچتے ہیں، آپ غلط سمجھتے ہیں۔ آپ نے ابھی بلوچ قوم کے مزاج، ان کی سوچ، ان کے قابلیت اور اپنی قوم و سرزمین سے محبت سے بری تاریخ کا مطالعہ ہی نہیں کیا، کیونکہ آپ بلوچ بن کر نہیں جیے ہیں۔ آپ ایک دن بلوچوں کی طرح گزاریے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیراں سالار آغا عبدالکریم، نواب نوروز خان، نواب اکبر خان بگٹی اور نواب خیر بخش مری جیسی تاریخی شخصیات اس عمر میں بھی کس طرح اپنے موقف سے دستبردار نہ ہوتے ہوئے دشمن کو للکارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ بلوچ بن کر زندگی گزاریے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ گوادر میں سی پیک کے نام پر کس طرح تباہی پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کی معاشی استحصال کس طرح سے رواں دواں رکھا گیا ہے، طالب علموں کی جبری گمشدگیوں سے لے کر ماہی گیروں کے ذریعہ معاش کو کس طرح تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اگر آپ بلوچ بن کر جی رہے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ ایک گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر کیوں پہاڑوں کو اپنا مسکن بناتا ہے، بولان کی خوبصورت وادیوں میں پھلنے والا استاد کیوں اپنے ہی اولاد کو سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہوئے قربان کر دیتا ہے۔ اگر آپ بلوچوں کی طرح زندگی گزارتے تو آپ یقیناً دیکھ پاتے، سن پاتے، سمجھ پاتے اور جان پاتے کہ کیوں بلوچ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں اور کیوں پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں۔